اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ. تمام حمد و ثنا ہمارے کریم کے رب کے لیے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، اور کروڑ ہا درود و سلام ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور تمام بہنوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ پڑھی ہم لوگ. جو پچھلے بھی درس تھا واقعہ معراج کا، تو کریم رب کا جو انداز ہے وہ دیکھیے کہ معراج کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اپنی شان کتنی سونے انداز میں بتائی. سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے، لیکن یہ سارا کرنے والا کون ہے؟ کریم رب. وہ رب جو ہر عیب سے پاک ہے، جو قادر مطلق ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے. اپنی شان خوبصورت انداز میں بیان کی تاکہ قیامت تک بندہ شک بھی نہ کر سکے کہ یہ واقعہ کیسا ہے، کیونکہ وہ مالک کر سکتے ہیں. اور جس انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ ہاں کریم رب سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اس کو اور کریم رب سے پیار آتا ہے کہ مالک تیری شان تو دیکھو نا. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے کیا کروائی؟ اسرا بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو. اسرا بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندے کو. کب؟ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں، قلیل سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. پھر اس کے اگلا میں بعد میں بیان کروں گی. یہ آپ کو بتایا تھا کہ بہت مشکل حالات تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ واقعہ پیش ہے، اور اس سے بڑھ کے اور کوئی مناسب وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ پہلے حالات خراب ہوتے تھے، کوئی بندہ تنگ کرتا تھا. تو حضرت ابو طالب جیسی ہستی تھی، حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ جیسی خوبصورت ہستی تھی جو نازک مرلوں میں بھی تسکین کا سبب بنا دیا کرتے تھے. لیکن اب حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے، اور کریم رب نے اس خوبصورت موقع پہ اپنے بندے کو اتنا خوبصورت لفظ اسرا سیر کرائی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ کے پاس خطیم میں غالباً آرام فرما رہے تھے. جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور خواب سے بیدار کرتے ہیں اور رب ذوالجلال کے ارادے سے آگاہ کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم اٹھتے ہیں، پھر چاہے زمزم کے قریب لائے جاتے ہیں. سینہ مبارک مصطفیٰ کریم کا دوسری مرتبہ چاک کیا جاتا ہے. قلب اطہر میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تخت انڈیل دیا جاتا ہے. پھر سینہ مبارک درست کر دیا جاتا ہے. یہ جبرائیل امین کر رہے تھے. اور پہلا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان درختوں کو میں نے دیکھا ہے جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس کو شک کیا گیا تھا. اور دوسری مرتبہ جب کریم رب سے ملاقات کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت شک کر کے اندر نور انڈیل دیا گیا. پھر مصطفیٰ کریم حرم سے باہر تشریف لاتے ہیں تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا ہے جو سب کو اس کا نام معلوم ہے. براق اس کا نام تھا. اس کی تیز رفتاری کا عالم کیا تھا؟ کیونکہ وہ نوری مخلوق تھی. اور میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہمارے جسم کے اندر جیسے ہمارے کوئی اور حصہ نہیں، خالی آنکھ بھی پوری نہیں. آنکھ کے اندر وائٹ کے اندر بلیک، اور اس کے اندر چھوٹا سا جو حصہ ہے وہ بلیک، وہ نور ہے. اب اس نور کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے جسم کے اجزاء سے بڑے بڑے ہیں، لیکن اس نور کی چھوٹی سی اس نور والی چیز سے ہم لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں حتیٰ کہ ہم آسمان تک کو دیکھ سکتے ہیں، اور کتنی جلدی دیکھ سکتے ہیں یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے. اور وہ جو براق تھا وہ نوری مخلوق تھا، اور اس کے تیز رفتاری کا عالم کیا تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں وہ نوری مخلوق یعنی براق قدم رکھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے ہیں، پھر بیت المقدس آتے ہیں.
اب بیت المقدس آنے سے پہلے ایک اور واقعہ ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ ہم تھوڑا آپ سمجھ لیجیے، جیسے ہم لوگ کچھ سفر کرتے ہیں اور سیر کرتے ہیں، اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ سیر کرتے ہیں جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں، ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو چیز ہمیں زیادہ پیاری لگتی ہے، زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، اس پہ تھوڑا دیر اور بھی ٹھہر جاتے ہیں۔ جبکہ ہم کوئی سفر کر رہے ہوں، جتنا تیز ہوگا اتنا ہی ہم لوگ دوسری یعنی ساتھ والی چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ جیسے جہاز میں بیٹھے ہوں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ زمین کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اس طرح تیز رفتار گاڑی پہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم کو چونکہ کریم رب سیر کروا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور مصطفیٰ کریم جیسے ہی مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں، اور جہاں جملہ انبیاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چشم برات تھے، یعنی ویلکم کرنے کے لیے وہاں پہ کھڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کرنے کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ جب مصطفیٰ کریم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ وہاں پہ پہلے موجود ہوتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو انہیں اللہ نے نبوت کی طاقت دی تھی، اس کے تحت وہاں پہ پہنچتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت سب سے زیادہ تھی، لیکن وہ براق پہ کی سواری پہ وہاں پہ پہنچتے، اپنی ذاتی جو ان کو اللہ نے دی ہوئی تھی طاقت، اس سے وہ نہیں پہنچتے۔ اور یہ بھی تو دیکھیے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک کریم رب سیر جو کروا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر دیکھتے بھی ہیں اور کیا کریں یہ بھی سمجھ آتی ہے، اور آگے وہاں پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ اب مختلف مراحل آتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ اب یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، پھر وہاں سے آسمان کی بلندیوں تک جاتے ہیں۔ تو آپ خود غور کیجئے، جنہوں نے تھوڑا پڑھی ہوئی ہے سائنس، ان کو پتا ہوگا کہ آسمان کے یعنی اوپر جاتے جاتے تو کیا کیا چیزیں درمیان میں حائل ہوتی، اوپر خلا ہے، اور خلا کا تو سارے بچوں کو بھی اب پتا ہے کہ خلا میں بندے کی کیا طاقت اور کیا حالت ہوتی ہے۔ اس سے اوپر کیا ہے کہ ایک حصہ ہے کہ جہاں پہ انسان تو کچھ کوئی چیز بھی ہو تو وہ برف بن جائے، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے۔ اس سے اوپر اتنی زیادہ تپش، اتنی زیادہ گرمی ہے کہ لوہا بھی رکھا جائے تو وہ پگھل جائے۔ لیکن مالک ہے نا، کریم رب ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے، اس نے اب براق تک کی سواری وہاں تک جاتی ہے، اس کے بعد نور کی سیڑھی اپنے محبوب کو رب ذوالجلال عطا فرماتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم یہ پہلے آسمان سے نیچے نیچے، جو میں نے آپ کو سائنس جو کہتی ہے وہ میں نے بتایا، اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جو پہلا آسمان ہے وہ بالکل بند ہے، لیکن مالک ہے نا، وہ جو قادر مطلق ہے، جسے سارا کچھ پتہ ہے، وہ جو سارے انتظام سنبھالنے والا ہے۔ یہاں براق سے سفر ختم ہوتا ہے تو وہ نور کی سیڑھی دے دی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نور کی سیڑھی کی رفتار براق سے بھی تیز تھی۔ اس سے آگے پھر آسمانوں سے آگے جو سفر ہوتے ہیں، مختلف 7 تقریباً سفر ہوتے ہیں، جن میں سے 4 میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد فرشتوں کے پروں کے اوپر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیے، یہ مالک کی بہت بڑی شان، اس نے کتنی طاقت اپنے مصطفیٰ کریم کو دی کہ ہم لوگ اگر تیز رفتار گھوڑے پہ، یا جتنی تیز رفتار ہماری سواری ہوتی ہے اس کے اوپر ہم لوگ اگر سفر کرتے ہیں تو ہماری پلکیں، ہمارے آنکھیں کیا حال ہو جاتے ہیں، ہم آنکھ کھول کے دیکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہوا کے تھپیڑے ہمیں دیکھنے نہیں دیتے۔ اور وہ سوار کتنا خوبصورت تھا، اتنی تیز رفتار کے اوپر وہ ہر چیز کو سکون سے دیکھ رہے تھے۔ قربان نہ جائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور 45 صحابہ کرام اجمعین معراج النبی کا واقعہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، آپ جس سے بھی سنیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اب نور کے پروں پہ سفر کرنے والے مصطفیٰ کریم پھر آخر میں کس کے پاس جاتے ہیں؟ جبرائیل امین۔ جبرائیل امین جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ساتھ لے کے اوپر 7ویں آسمان تک جاتے ہیں، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابو الانبیاء حضرت خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت خلیل نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا خوبصورت سے استقبال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح۔ تو
اتنا خوبصورت استقبال ہوتا ہے، اور وہ بیٹھے کہاں پہ ہوتے ہیں یہ بھی آپ ذہن میں تھوڑا رکھیے کہ وہ بیت المعمور سے پشت لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جلد اول 91 ہے اس کا صفحہ نمبر. اس کے الفاظ تھوڑے سنا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبرائیل امین ساتویں آسمان پر لے جاتے ہیں. جبرائیل امین نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، آواز آئی کون؟ کہا میں جبرائیل ہوں. پوچھا ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا کہ کس نے بلایا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے. پھر دروازہ کھولا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور اتنا خوبصورت انداز میں انہوں نے ویلکم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بیت المعمور وہ مقدس مقام ہے جہاں پہ ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ انہیں یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جائے گا اور فقط مجھے لے جائے گا، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مانند اور پھل مٹکوں کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جب ڈھانپ لیا اس سدرہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس نے ڈھانپ لیا وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی میری طرف جو وہی فرمائی. اب یہ قرآن کریم کے الفاظ بھی آپ سماعت کیجئے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. اچھا میں وہاں پہ بتایا تھا کہ جبرائیل امین تک یہ سفر کرایا جاتا ہے، پھر جبرائیل امین بھی یہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں محبوبہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اس سے آگے وہ تو میں نے آپ کو مسلم شریف کے الفاظ وہ میں نے آپ کو سنائے تھے، اور یہ بھی واقعہ سب کو پتہ ہے کہ جبرائیل امین بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اس سے آگے پھر کون جاتا ہے؟ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی جتنی سواریاں تھیں، جتنا ان کی تیز رفتاری تھی اس سے تیز میرا ایک قدم تھا. اور پھر کریم رب نے اپنے پاس بلایا اور مالک نے کیا کیا کہ وحی کی جو وحی کی. اور یہ الفاظ بھی بڑے پیارے ہیں کہ تم لوگ باتیں کرنے لگے ہو کہ کیا ہوا تو کیا نہیں ہو. مالک فرمان تمہیں کیا لگے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہ اللہ نے اپنے بابو بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. پھر ایک اور بات بھی مجھے جو بڑی اچھی لگتی ہے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم برگاہ سمودیت میں مقام قاب قوسین اور ادنا پر فائز ہوئے تو اللہ نے دریافت فرمایا بما اشرفک یا محمد کہ اے سراپہ حمد و ستائش آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کو کس لقب سے سرفراز کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کی بنسبتی الیک بالعبودیہ، مجھے اپنے بندہ کہنے کی نسبت سے شرف عطا کریے. کیونکہ مصطفیٰ کریم نے یہ عرض اس لیے کہ مولا میں تو زمین کے چپے چپے پہ، کبھی حتیم پہ، کبھی حجر اسود کے مقام پہ، کبھی کس جگہ، کبھی کس جگہ پہ، کبھی سحری کے وقت، کبھی عمرے کے وقت، کبھی کس ٹائم پہ، جب بھی میرا موقع ملا، جب بھی مجھے محبت کی جوش مارا، میں نے تو ویسے بھی لمحہ یعنی یہ منہ سے کہتا رہا میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. اور آج میں یہ احساس اپنی کانوں سے سننا چاہتا ہوں مولا تو مجھے اپنے بندہ کہنے کی نسبت سے مشرف فرما. یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اس سے محبت انسان کی اور بڑھ جاتی ہے. پھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی آیت میں کیا سورہ نجم میں تعریف کی جاتی ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، نہ جھٹلایا دل نے، یعنی جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ وہی ہیں جو یعنی اللہ کی تصدیق کرنا. ما کذب الفؤاد ما رأى، تو پھر چشم مصطفیٰ نے جو ہے وہ تصدیق کر دی دل نے، اور آنکھ نے جو دیکھا اس کو قبول کر لیا. دوبارہ اسے کہا ما کذبا، نہ جھٹلایا فؤاد دل نے، ما رأى جو دیکھا آنکھ نے. یہ آنکھ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، یہ آنکھ کی تعریف بھی ہو رہی ہے. اور ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ وہ اتنی ادب والی آنکھ تھی کہ وہ ما زاغ البصر وما طغى،
نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی تعریف ہو رہی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے وہی فرمائی میری طرف جو وہی فرمائی اور مجھ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی. میں وہاں سے اترا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. انہوں نے پوچھا فرمائیے آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کی ہے؟ میں نے کہا کہ 50 نمازیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی رب کی طرف واپس جائیے اور تخفیف کی التجا کیجیے، آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی. میں نے بنی اسرائیل کو آزما کے دیکھا ہوا ہے، میں نے بنی اسرائیل کو آزما کے دیکھا ہوا ہے. چنانچہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رب کی طرف لوٹا اور عرض کیا پروردگار میری امت پر تخفیف فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 تھی، پھر 50 سے 5 کم کر کے 45 یعنی 45 کر دی. پھر بار بار حضرت موسیٰ کے پاس آنا جانا ہوتا رہتا ہے اور 5 کم ہوتی رہتی ہے. پہلے 50 تھی، پھر 45 ہو جاتی ہے، پھر 40، پھر 35 یعنی 35 ہو جاتی ہیں، پھر 30 ہو جاتی ہیں، پھر 25 ہوتی ہیں، پھر 20 ہوتی ہیں، پھر آخر میں کیا 15 10 سے کرتی کرتی 5 ہو جاتی ہیں. لوگوں ہمارے اوپر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی احسان ہے. آج ہم تو پتہ نہیں زندہ مردوں کے چکروں میں پھنس گئے، حضرت موسیٰ کا بھی احسان ہے ہمارے اوپر. اور کیا ایک بات بتاتی ہوں لاسٹ میں، اللہ اکبر. پھر آخری مرتبہ جب جاتے ہیں اور پھر جب 5 ہو جاتی پھر بھی حضرت موسیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے محبوبہ جائیے تخفیف کے لیے دوبارہ جائیے، تخفیف کے لیے دوبارہ جائیے. لیکن لاسٹ میں جو رسول اللہ کے الفاظ ہیں وہ بعد میں بتاتی ہوں. جب 50 سے 5 نمازیں ہوئیں نا تو کریم رب نے بہت بڑا احسان یہ بھی فرما دیا کہ آپ کے امتی پڑھیں گے تو 5 نمازیں لیکن انہیں ثواب 50 کا ملے گا، 50 کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ پاک جو کہتے ہیں وہی کر کے دکھاتے ہیں. پھر محبوب کی امت پر مزید کیا کرم فرمایا کہ آپ کے امتی میں سے جس نے نئے کام کرنے کا ارادہ کیا اس ارادے پر عمل بھی نہیں کیا تو میں اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا، اگر اس پر عمل کیا تو 10 نیکیاں لکھوں گا. جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، اگر اس نے اس برائی کو کیا تو اس کے بدلے میں خالی 1 گناہ لکھا جائے گا. نیکی کا 1 کے بدلے 10 اور برائی کا کیا ہے کہ 1 کے بدلے 1. یہ مصطفیٰ کریم کا احسان نہیں تو اور کیا ہے. اس کے بعد آخر میں جو آپ کو بتا رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں خبر دی کہ اللہ نے 5 کر دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ جائیے تخفیف کے لیے ضرور جائیے کیونکہ آپ کی امتی یہ 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گے. تو رسول اللہ کے یہ بول سنیے بندے کو شرم آتی ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں کئی بار اپنے رب کے حضور میں گیا ہوں اور اب تو مجھے حیا آتی ہے کہ میرا امتی 5 بھی نہیں پڑھ سکتا، میرا امتی 5 بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے، اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دے. ایک دفعہ پھر سماعت کریں کہ کتنی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اتنی 50 سے 5 کروایا ہوں پھر بھی میرا امتی 5 بھی نہیں پڑھ سکتا. مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میری امت ایسی نااہل ہے، اتنی نا شکر گزار ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 5 بار بھی اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو سکتی. ہم غلامان مصطفیٰ کا فرض ہے کہ ہم اس آخری بولوں کو بار بار پڑھیں اور اپنی نمازوں کو دھیان سے 5 پوری دھیان سے پڑھنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی کہیں. دیکھیں یہاں ایک بات جو توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آخر میں 5 نمازیں ہی فرض کی جائیں گی تو پھر پہلے 50 فرض کرنے کا کیا حکمت ہے. اس میں اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی امتیوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سارا لطف و کرم اس محبوب کریم کے صدقے تم پر ہوئے ہے. اگر اس کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا نا تو تمہارے کندھوں پر یہ بارے گراں لاد دیا جاتا. اس کے بعد یہ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ 50 ہم لوگوں کے اوپر اگر ہوتی تو کیا ہم 50 پڑھ پاتے؟
کیا 50 پڑھ پاتے. اب یہی بات توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تخفیف کے لیے التجا کی تو ایک بار ہی 45 نمازیں کیوں نہ معاف کر دیں. ایک اور بھی ذہن میں بات آتی ہے، اس راز کو اہل محبت ہی جان سکتے ہیں. رب ذوالجلال کو یہ ادا بھی تو بڑی پسند تھی، میرا محبوب مانگتا جائے میں دیتا جاؤں، وہ بار بار دامن طلب پھیلاتا جائے میں اس کو بھرتا جاؤں. اس بار بار کے مانگنے اور بار بار کے دینے میں جو لذت اور سرور سے ہر کوئی لطف اندوز نہیں ہو سکتا. لیکن آخری بات پھر آپ مائنڈ میں رکھیے، جب آخری دفعہ حضرت موسیٰ نے پھر مشورہ دیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے رب سے حیا آتی ہے. تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا چاہیے، کیا ہم نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو یہ بڑے شرم کا مقام ہے کہ 50 اگر ہو جاتی تو پھر ہم لوگ کیا کرتے. اور مومن اور کافر میں یہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. صحابہ کرام اجمعین فرماتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم لوگوں کو یقین ہوتا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے یا کافر ہے. کل انشاءاللہ اسے آگے پڑھوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا پاک ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت پیدا فرمائے اور ہم لوگوں کو 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم سب لوگوں کی قلبی اور ذہنی پریشانیوں کو دور فرمائے اور شانوں کی زندگی اور ایمانوں کی موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.